أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار. فبأي آلاء ربكما تكذبان. رب المشرقين ورب المغربين. فبأي آلاء ربكما تكذبان. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. یہ جو آیات تلاوت کی گئی ہیں 27واں پارہ سورۃ الرحمن ہیں. سورہ رحمان شریف میں اللہ کریم فرماتا ہے آیت نمبر 13 سے خلق الانسان من صلصال کالفخار. اس نے آدمی کو بنایا بجتی مٹی سے جیسے چیکری کی طرح، اور جن کو پیدا فرمایا آگ کے لوہے سے. تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ دونوں پورب کا رب اور دونوں پچھم کا رب. تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اس نے 2 سمندر بہائے کہ دیکھے میں معلوم ہوں ملے ہوئے، اور ہے ان میں روک کے ایک دوسرے پر بڑھ نہیں سکتا. تو اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں سے موتی اور مونگا نکلتا ہے. تو اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ جزاک اللہ، سبحان اللہ. قاری محمد انعام نقشبندی صاحب نے بہت ہی
خوبصورت انداز میں کلام الہی کی خوبصورت آیات مبارکہ کی تلاوت کی ہے اور انتہائی خوبصورت لہجے کے ساتھ ان آیات کا ترجمہ بھی کیا ہے۔ رمضان المبارک اپنی تمام تر رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ جاری و ساری تھا اور آج ماہ سیام کا آخری روزہ ہے اور مسلمانوں کو روزے رکھنے کے انعام میں عید الفطر عطا کی گئی ہے۔ اور رمضان المبارک میں سب نے اللہ کی رضا کے لیے روزے بھی رکھے ہیں اور بھوک اور پیاس کو بھی اللہ کے لیے ہی برداشت کیا ہے۔ لیکن کل عید الفطر کا پہلا دن ہوگا، ہم لوگ عید منائیں گے، تو سب کی خواہش ہوتی ہے جناب کہ عید پر مزے مزے کے میٹھے اور لذیذ کھانے کھائے جائیں اور گھروں میں بنتے بھی ہیں۔ اور اکثر لوگ رمضان میں کی جانے والی جو ساری احتیاط ہوتی ہے نا، اس کو یہ اکثر فراموش کر کے بے تحاشا کھانا پینا شروع کر دیتے ہیں عید کے دنوں میں، اور یہ بھول جاتے ہیں کہ زیادہ کھانے کا استعمال ان کی صحت کو کتنا نقصان پہنچا سکتا ہے اور بہت سارے مسائل میں بھی مبتلا کر سکتا ہے، کیونکہ رمضان میں سب نے کھانے پینے میں کافی احتیاط برتی ہوتی ہے اور ہمارا معدہ جو ہوتا ہے وہ رمضان میں کم کھانے کا عادی ہو چکا ہوتا ہے۔ لیکن عید پر زیادہ کھانا کھانے سے معدے کو ایک دم سے اتنا بھرنا، صحت کے مسائل اور مختلف قسم کی جو بیماریاں ہیں وہ پیدا ہونے کا خدشہ مزید بڑھ جاتا ہے۔ تو وزن میں اضافہ بھی ہوتا ہے، ڈائبیٹک جو لوگ ہیں ان کے لیے بھی پرابلم ہوتی ہے، دل کی بیماریاں اور معدے کے امراض میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو عید پر کھانے میں اعتدال سے کیا کھانا ہے، ہم نے صحت بھی بہتر رہے جس سے اور کھانے کا مزہ بھی آتا رہے، تو زیادہ کھانا کھانے سے اکثر لوگ معدے کی مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو اس پر کیا کرنا چاہیے، کس طرح سے ہم نے کھانا کھانا ہے، چٹپٹے کھانے کھانے ہیں، میٹھے کھانے کھانے ہیں، لیکن اس کی کوانٹٹی کتنی ہونی چاہیے، اس پر ہم نے بات کرنی ہے۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں زینب گوندل ہیں، ماہر غذائیات ہیں، ان سے ان تمام تر سوالات کے جوابات لینے ہیں۔ زینب گوندل کلینکل نیوٹریشنسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کو خوش آمدید کہتے ہیں جاگو لاہور میں۔ زینب، آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں جاگو لاہور میں، کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک۔ رمضان کیسا گزرا ہے آپ کا؟ شکر ہے اللہ کا، بہت اچھا گزرا۔ آج ویسے آخری روزہ ہے اور کل ہم لوگ عید منائیں گے، اور آج ہم نے بات بھی اسی حوالے سے کرنی ہے کہ معدے کے مسائل، مطلب ہم نے رمضان میں ایک ہماری روٹین بن جاتی ہے کہ ہم نے اس وقت کھانا ہے اور اتنا ہم نے فاسٹنگ آورز کے بعد ہم نے اس وقت دوبارہ سے افطار کرنا ہے، تو وہ ایک روٹین بنی ہے۔ لیکن یکدم جب ہماری اچانک سے چینج ہوتی ہے روٹین، تو کیا اس وجہ سے بھی ہمارے معدے کے مسائل بڑھ جاتے ہیں عید پہ جب ہم بے احتیاطی کریں گے؟ سب سے پہلے تو یہ کہ پورا رمضان ہم لوگوں کو یہی بتاتے رہے کہ پلیز فرائیڈ چیزیں نہیں کھائیں، یہ نہ کھائیں، یہ پئیں، لیکن سٹل بہت کم ریشو ہوتی ہے لوگوں کی جو اس بات کو سمجھنے کو ریڈی ہوتی ہے کہ ہم اچھا اپنی صحت کے لیے بھی کچھ کریں۔ ایسے ہی جب عید کا موقع آتا ہے، خوشی ہوتی ہے، اپنے دوستوں احباب سے ہم ملتے ہیں، تو بجائے اس کے کہ ہم یہ سوچیں کہ ہم خود بھی خوش رہیں، اگلے کو بھی خوش رکھیں اور ایک ہیلدی وے میں اپنی عید گزاریں، ہم کیا کرتے ہیں، الٹی سیدھی چیزیں کھاتے ہیں، الٹے وقت پہ کھاتے ہیں، اور بائی دی اینڈ کیا ہوتا ہے، ہم بیمار ہو جاتے ہیں، یا تو ڈائریا ہو جاتا ہے یا وامٹنگ ہو رہی ہوتی ہے۔ اس کا بیسک ریزن ہی یہ ہے کہ 30 دن کی باڈی کو ایک عادت ہے کہ اس نے نہ اس ٹائم پینا ہے، نہ اس نے اس ٹائم کھانا ہے، اس نے اس ٹائم صرف فاسٹ کرنا ہے، ریلیکس موڈ میں ہونا ہے۔ اب ایک دم سے باڈی کو ہم عید پہ کیا کرتے ہیں، صبح اٹھتے ہی میٹھا ریڈی ہوتا ہے، بہت ساری چینی کے ساتھ ہم اس کو کھانا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہاں بالکل۔ اس کے فوراً بعد جی اب میں ناشتہ بھی کر لوں، اس کے بعد میں ہیوی چیزیں تو حلوہ پوڑی، بونگ پائے، کیا کیا کچھ ہم لاہوریوں کے شوق ہے، ہر چیز ہمیں جو ہے نا اس دن ہم نے اسپیشلی پلان کیا ہوا ہوتا ہے کہ ہم نے جانا ہے اور فلانی جگہ سے یہ چیز کھانی ہے، کیونکہ میں نے 30 دن روزہ رکھا ہے تو اب میں نے یہ کھانا ہے۔ اس کے بعد ہو رہا ہوتا ہے پھر کہیں نہ کہیں جا رہے ہیں تو میٹھا تو سب سے پہلے جو ہے وہ کھانا ہی کھانا ہے، پھر اس کے بعد اور کھا رہے ہیں رات تک، مطلب صبح سے رات تک صرف کھاتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ اب اس کی آئیڈیل روٹین کیا ہونی چاہیے، کیسے عید ہمیں گزارنی چاہیے کہ ہم خود بھی سکون میں رہیں اور اپنے گھر والوں کو بھی سکون میں رکھیں۔ اچھا ایک بندہ بھی بیمار ہو جائے نا، سب کی عید خراب ہو جاتی ہے۔ ہاں سفر کر رہے ہوتے ہیں، پورا گھر ایسے ہم ہوتا ہے کہ جیسے پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے یا کیسے، لیکن وہ کھانے والے کو پھر نہیں اثر ہو رہا ہوتا کہ میں نہ کھاؤں۔ اچھا صبح جیسے ہی آپ اٹھے ہیں، اٹھتے ہی گرم پانی کے گلاس سے اپنے دن کا آغاز کریں۔ وہ اس لیے کہ ہمارے معدے کو عادت ہے گرم رہنے کی، اب ایک دم سے ہم اس کو ٹھنڈا پانی یا ٹھنڈی سوئیاں یا کچھ بھی دیں گے تو باڈی اس کو اڈیپٹ نہیں کرے گی، الٹا اس کو ریاکشن دے گی، وہ فورن پارٹیکل کی طرح ایکٹ کرے گی۔ اگر ہم اس کو گرم پانی اسی ٹائم دے دیں گے، گرم پانی کے ساتھ یہ ہوگا کہ معدہ جو ہے وہ اپنی گرمی کو مینٹین رکھتے ہوئے تیار کرے گا کہ اچھا مجھے کچھ کھانا ہے، کچھ مجھے ملنا ہے۔ اس کے بعد اگر ہم میٹھی چیز کچھ کھا رہے ہیں، آف کورس عید کا موقع ہوتا ہے، میٹھی عید ہوتی ہے، میٹھا کھانا ہمیں پسند ہوتا ہے،
تو اس میں یہ کریں کہ میکسیمم 2 سے 3 ٹی اسپونز ایک منٹ ایک دم کھائیں اور چھوڑ دیں میٹھا. ٹھیک ہے, اوکے. اس کے کچھ دیر بعد, آدھے گھنٹے بعد اپنا جو ہے وہ ناشتہ اس کو کریں. اب ناشتے میں کیا ہونا چاہیے, باہر سے کرنا اوائڈ کریں کیونکہ وہ بہت ہیوی اور بہت آئلی ہو جاتا ہے. گھر میں اگر ہم کریں تو آپ چنا چاٹ بنا سکتے ہیں کیونکہ ظاہر ایک ڈفرینٹ ڈے ہے, آپ چنا چاٹ کے ساتھ اپنا دن سٹارٹ کر سکتے ہیں. آپ اس کے ساتھ چنا چاٹ, لوبیا چاٹ, یہ چیزیں تو ساری اکٹھی ہی آ جاتی ہیں. اس کے ساتھ ناشتے میں اور ہم اگر بریڈ سلائسز کھانے کی عادت ہے ایون آپ وہ بھی کھا سکتے ہیں. انڈے کا استعمال اس لیے کیا جائے تاکہ پروٹین جو ہے وہ صبح صبح باڈی کو ملے اور وہ ریڈی ہو جائے پورے دن کے لیے. اور پورا دن جو ہمارا جسم ہے وہ فنکشنل رہے نا, اچھے طریقے سے فنکشن کرے. اب لوگوں کا یہاں مسئلہ یہ آتا ہے کہ میں آج بھی انڈا بریڈ کھاؤں. ہاں, آج عید کا دن ہے, خوشی منانی ہے. عید کے دن پہ پراٹھا کھا لیں لیکن وہ بھی 6 انچز کا کھائیں, اس سے بڑا نہ کھائیں کیونکہ ہماری باڈی کو عادت بالکل نہیں ہے. ہم جو بھی کھائیں گے وہ خراب کرے گی ہمیں. چھوٹے چھوٹے میلز لیں, چھوٹے چھوٹے پورشنز ملیں اور کوشش کریں کہ پروٹین کا انٹیک جو ہے وہ زیادہ رہے. ہم 2 کباب کا استعمال کر سکتے ہیں ناشتے میں, بوائلڈ ایگ کا استعمال کر سکتے ہیں. مطلب زینب اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہماری ڈیوریشن رہتی ہے ان فاسٹنگ, مطلب ہمارے 14 سے 15 گھنٹے ہم لوگ فاسٹنگ میں گزارتے ہیں, تو وہی ہم نے جو اپنی روٹین ہے وہ اپنانی ہے تاکہ ہماری صحت ایک دم ہی خراب نہ ہو. بالکل. اچھا, اب یہاں پہ بہت سارے وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے رمضان میں ویٹ لاس کیا ہوا ہوگا اور بہت سارے وہ ہوں گے جنہوں نے گین کیا ہوگا اور تیسرے وہ ہوں گے جنہوں نے لوز کرنا تھا لیکن الٹا گین کر لیا. اب ان کے لیے عید جو ہوتی ہے وہ سنہری موقع ہوتا ہے اپنے ویٹ کو لاس کرنے کا. اچھا, وہ ایسے کہ باڈی کو 30 دن کی عادت ہے وزن کم کرنا, نہ کھانا, نہ کچھ بھی. ایک دم جب ہم اس کو کھانا دیتے ہیں نا تو باڈی کے لیے چینج ہوتا ہے. اب اگر ہم اس کو کم کھانے کی طرف, لائک ڈائٹ کھانے کی طرف لے کے آئیں گے تو وہ ایک دم سے 2-3 کلو لوز کر جائے گی. لیکن اگر ہم ہیوی کھائیں گے تو وہ 2 سے 3 کلو گین کر جائے گی. کیونکہ موسٹلی لوگوں کا مسئلہ ہی یہ عید پہ آ رہا ہوتا ہے کہ وہ ایک دم سے کھاتے ہیں, وزن بڑھ جاتا ہے, پھر ہمارے پاس رش لگ جاتا ہے کہ اچھا یار میرا وزن بڑھ گیا, اب میں کیا کروں. رمضان میں تو بہت اچھا چل رہا تھا لیکن عید پہ پتہ نہیں کیا ہو گیا. وہ ٹرک یہی ہے کہ آپ اگر اس دن کو مینج کر کے گزار لیں تو بڑا اچھا ہو جاتا ہے. اب دعوت کرنی ہے, کسی کی طرف جانا ہے, باہر سے کھانا ہے, فاسٹ فوڈ کا انٹیک کرنا ہے, تو وہ کوشش کی جائے کہ ناشتہ اور دوپہر میں نہ کی جائے, رات کے ٹائم پہ, کیونکہ باڈی کو پہلے بھی عادت ہے افطار میں اور ڈنر کرنے کی, تو آپ ڈنر ہیوی کر سکتے ہیں. جتنا چاہے ہیوی آپ کر لیں اس دن, کیونکہ باڈی کو عادت ہے, وہ اس کو اڈیپٹ بڑے آرام سے کر جائے گی اور وہ کوئی ریاکشن نہیں دے گی. پھر جب عید کا 2nd ڈے ہو اس دن پچھلے دن سے تھوڑی سی ڈائٹ بڑھا لیں اگر آپ نے ڈائٹنگ کی ہے. یہ نہ ہو لیکن زینب جیسے ہم بات کریں کہ تھوڑا سا مزید کھا لیں لیکن رات کو ہیوی کھانا ہے, ساتھ ہم لوگوں نے پھر کولڈ ڈرنکس بھی پینی ہے, اس کی وجہ سے بھی تو ہمارے معدے کے مسائل بڑھتے جاتے ہیں. بیسیکلی ایسیڈیٹی اور یہ چیزیں جو ہیں یہ ہوتی ہی فزی ڈرنکس کی وجہ سے ہے. اب یہ بات اگر ہم یہ دیکھیں کہ ہم نے 30 دن یا 29 جتنے بھی روزے ہوتے ہیں یا ہو گئے ہیں, ہمارے جو ہے دودھ کی عادت ہمیں پڑی ہوئی ہوتی ہے افطار میں. عید والے دن ہم دودھ کو ہاتھ بھی نہیں لگاتے, بالکل ایسے ہر دن ہم دودھ نہیں پیتے, صرف ہم کیا کرتے ہیں کولڈ ڈرنکس پیے جاتے ہیں, بچوں کو بھی پلاتے ہیں, خود بھی پی جاتے ہیں, ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی. دوسرا جو ہمارا مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے کہ کولڈ ڈرنک پیئیں گے تو ہمارا جو کھانا ہے ہضم ہوگا, یہ بالکل غلط کانسیپٹ ہے. آئی ڈونٹ نو, پتہ نہیں یہ کیوں لوگ ایسا سوچتے ہیں, کہاں سے آ گیا ایگزیکٹلی, یہ کہاں سے آ گیا اور کہاں تک چلے گا ہماری نسلوں میں, مجھے یہ چیز نہیں سمجھ آتی. کولڈ ڈرنکس کو اگر ہم دیکھیں تو ہمارے لیے سخت نقصان دہ ہیں, ہمارے جسم کو تباہ کرتی ہیں, ہماری یاداشت کو تباہ کرتی ہیں. آپ نے کہتے لوگوں کو سنا ہوگا پتہ نہیں اب میں چیزیں بھول جاتا ہوں, مجھے سمجھ نہیں آتی. وہ اسی لیے بھائی کہ آپ کی ڈائٹ ہی ایسی ہے کہ آپ کو سمجھ ہی نہیں آتا کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا. اگر ہم اوائڈ کریں فزی ڈرنکس کو عید والے دن تو ہم بہت ایزیلی اپنی باڈی کو مینج کر سکتے ہیں. وہ کس طرح, وہ ایسے کہ فزی ڈرنکس نے جا کے ایسیڈیٹی کاز نہیں کی, ہمیں بلاٹنگ نہیں ہوئی. اور اچھا اکثر لوگوں نے جو اپنے عید کے ڈریسز سلوائے ہوتے ہیں وہ اتنے ٹائٹ سلوائے ہوتے ہیں کہ میں نے ویٹ لاس کر لینا ہے اور میں عید پہ اس میں پوری ہوں, وہ پورا نہیں آ رہا ہوتا, اوپر سے بلاٹنگ ہو چکی ہوتی ہے, تو ہم بالکل ہی رو رہے ہوتے ہیں اس وقت کہ میں یہ کیا کروں, مجھے وہ اچھا نہیں لگ رہا. کوشش یہی کریں کہ اعتدال سے کھائیں رمضان میں بھی, اور سکون سے جو ہے نا وہ اپنی ڈائٹ کو پورا پراپر گزارے. جو ہے جیسے عید قریب آ رہی ہوتی ہے نا, پہلے سے ہی ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں,
اچھا میں یہ بھی کھانا شروع کر دوں, آخری روزے ہیں یہ بھی کھا لوں, آخری روزے افطاری کے بعد ہمارا یہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے, ہم کھانا شروع کر دیتے ہیں. اور ایون موسٹلی ہم باہر سے ہی کھا رہے ہوتے ہیں, اور پھر اس کے ساتھ ہم جنک فوڈ, اور اس کے ساتھ ہمیں یہ ہوتا ہے ہم نے جتنی بھی وہ ڈائٹ کی ہوئی ہوتی ہے نا آخری 5-6 دن ہم وہ بھول چکے ہوتے ہیں کہ ڈائٹ بھی میں نے کرنی تھی. لیکن آخری 5-6 دن اتنے امپورٹنٹ ہوتے ہیں عید والے دن اچھا لگنے کے لیے. اگر ہم اس چیز کی تیاری کرنا شروع کر دیں تو نہ تو آپ کی اسکن پہ پمپلز ہوں گے اس دن, اگر ہم پہلے سے فزی ڈرنکس پی رہے ہیں, میٹھی چیزیں اتنی کنزیوم کر رہے ہیں, یہ چیز لوگوں کو سمجھ آ جائے تو پمپلز اور یہ چیزیں ایکنی ویسے ہی کیور ہو جائے کہ میٹھا کھانا چھوڑ دیں. میٹھا اگر ہم چھوڑ دیں تو 80% ایکنی جو ہے ہم اس کو کیور کر سکتے ہیں. اگر ہم آخری 5-6 دن میٹھا نہ کھائیں تو ہم عید والے دن اپنے بال بھی بڑے اچھے لگ رہے ہوں گے, اسکن بھی بڑی اچھی لگ رہی ہوگی, اور اپنے ڈریس میں بھی ہم اچھے لگ رہے ہوں گے, ہماری صحت اچھی ہوگی, ہم بیمار نہیں ہوں گے تو ہم اچھے لگیں گے اور منا سکتے ہیں اچھے طریقے سے دن. بالکل. اور اس کے ساتھ اچھا لوگوں میں یہ مسئلہ آتا ہے کہ اچھا میں چینی نہیں کھا رہا, میں فرائیڈ چیزیں اور نمک والی چیزیں کھا لیتا ہوں. بھئی نمک بھی باڈی میں واٹر کو ہولڈ کرتا ہے اور آپ کا وزن جو ہے وہ بڑھتا ہے. ایگزیکٹلی. اس لیے چینی اور نمک دونوں کو ہی اوائڈ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. جیسے فار ایگزامپل عید ہے تو عید سے 1-2 دن پہلے اگر آپ چاہتے ہیں کہ بھئی میں عید والے دن میرا کم از کم 2 سے 3 کلو وزن کم نظر آئے, تو اس کا بہترین سولوشن یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو باڈی نے واٹر ہولڈ کیا ہوا ہے اب واٹر ویٹ گرا دے. واٹر ویٹ باڈی کیسے چھوڑے گی؟ نمک چھوڑ دیں گے آپ تو باڈی جو ہے 2 سے 3 kg آپ کا وزن گرا دے گی. ٹھیک ہے. اب جیسے کل انشاءاللہ عید ہوگی, ہم اس کو اب آج تو پریکٹس یہ کر نہیں سکتے, لیکن عید کے 2nd ڈے یا 3rd ڈے ہم نے کہیں جانا ہے تو ہم اس کے لیے یہ ضرور کر سکتے ہیں. لیکن جس طرح میں بات کر رہی تھی زینب کہ ہم لوگوں نے کولڈ ڈرنکس بہت پی لی, اگر کولڈ ڈرنکس ہم عید پہ بالفرض نہیں پی رہے تو اس کا کوئی آلٹرنیٹو ہے کہ ہم گھر پہ بنا کے کچھ اور پیئے؟ ایگزیکٹلی. واٹر میلنس کتنے اویلیبل ہیں ہمارے پاس, گرمی بھی شدید کی ہوگی اور پیاس جو ہمیں لگ رہی ہوگی. اچھا روزے میں اللہ تعالیٰ صبر بھی ایسا دیتا ہے کہ پیاس ویسے نہیں لگتی. ہم کہہ ضرور رہے ہوتے ہیں مجھے روزہ لگ رہا ہے, مجھے روزہ لگ رہا ہے, لیکن وہ پیاس کی شدت نہیں ہوتی جو ویسے ہوتی ہے. آپ اگر واٹر میلن کی سلش بنا لیں, واٹر میلن جوس نہیں, واٹر میلن سلش, تھوڑی سی برف ڈالیں, واٹر میلن ڈالیں اور نمک ڈال دیں, اس میں کالا نمک جس کو پنک سالٹ ہم کہتے ہیں, وہ بنا کے آپ پورا دن پیئیں, آپ اتنا ریفریش فیل کریں گے کہ آپ کو لگے گا ہی نہیں کہ میں نے اتنے روزوں کے بعد آج روزہ نہیں ہے. اس کے ساتھ چیا سیڈز کا استعمال میں بتاتی ہوں پورا سال ہی کریں. آج کے دن اس لیے ضرور کریں تاکہ آپ کی باڈی تیار ہو سکے, جو آپ نے گند کھانا ہے یا باہر سے جنک آپ نے دوپہر میں یا رات میں کھانا ہے, باڈی اس کے لیے خود کو تیار کر سکے, اڈیپٹ کر سکے. اس کے ساتھ جو میٹھے ہم نے صبح سے کھانے شروع کرنے ہیں اس کو جو ہے ڈیزالو کر کے باڈی سے باہر صرف یا تو آپ کا پانی نکال سکتا ہے یا آپ کے چیا سیڈز نکال سکتے ہیں. تو ملنگا ایک اللہ تعالیٰ کی ایسی بلیسنگ ہے. مطلب یہ چیا سیڈ اور تم ملنگا ایک ہی چیز ہے نا؟ بہت سے لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں. نہیں یہ ڈفرینٹ ہے. اچھا. چیا سیڈز جو ہوتے ہیں وہ تخم, چیا سیڈز جو ہے وہ کہہ لیں کہ ہے تخم دودی, اور جو تخم ملنگا ہے وہ ہم بیزل سیڈز کہتے ہیں اس کو انگلش میں. ٹھیک ہے. تو وہ جو ہے اس طرح سے ان کا تھوڑا سا سلائٹ ڈفرنس یہ آتا ہے کہ جو تخم ملنگا ہے وہ پاکستان میں پروڈیوس ہوتا ہے, چیا سیڈز آپ باہر سے امپورٹ کرتے ہیں, تو اس لیے وہ تھوڑے سے ایکسپینسو ہوتے ہیں, تو لوگ جو ہے وہ تخم ملنگا کی طرف زیادہ جاتے ہیں. اگر ہم دیکھیں قدرن فائدہ آلموسٹ سیم ہے, افادیت سیم ہے, صرف 1 یا 2% کا فرق آتا ہے, تو اس میں ہم مطلب اگر چیا سیڈ جو نہیں جو افورڈ کر پا رہے وہ تخم ملنگا لے لیں. بالکل تخم ملنگا لے لیں. ایون تخم ملنگا کو ہم جیسے فلودے میں کھا رہے ہوتے ہیں تو ہم اپنی سیویوں میں اگر صبح جو ہم نے کھانی ہے ہمارے گھر ان میں ڈال کے کھا سکتے ہیں, اس میں ڈالیں تو اس کی جو مٹھاس نے ہمیں تنگ کرنا تھا وہ نہیں کرے گی. اچھا بہت سارے لوگوں کو جلن صبح میٹھے کی وجہ سے شروع ہو جاتی ہے, پھر اس کے بعد اوپر سے وہ جو ہے وہ کوئی بھی برانڈ ہو گیا فزی ڈرنکس کا, وہ اس لیے کنزیوم کرتے ہیں اس جلن کو کم کرنے کے لیے. ہمیں یہ نہیں پتا کہ وہ فزی ڈرنکس وہ جلن زیادہ کر رہی ہیں. اس لیے کوشش یہ کریں کہ میٹھا کم کھائیں, کم سے کم لیں. اب اگر دیکھیں میٹھا ہے وہ بھی چینی بہت زیادہ آ رہی ہے, اگر ہم کولڈ ڈرنکس لے رہے ہیں وہ بھی بہت میٹھا ہے. اب اگر یہاں پہ میں دودھ کی بات کروں تو لوگ موسٹلی دودھ سوڈے کو پریفر کرتے ہیں, اور افطاری میں بھی آپ کو پتہ ہے اسی کو پریفر کرتے ہیں. ایگزیکٹلی. اچھا اب آپ نے اگر نوٹس کیا ہو کہ افطار میں جب ہم دودھ سوڈا پی لیتے ہیں تو ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہوتی, ہمیں لگتا ہے کہ میں بہت فل ہو گیا. ایگزیکٹلی. لیکن وہ فیلنگ آف فلنس ہیلدی نہیں ہے. میں ہمیشہ کہتی ہوں فیلنگ آف فلنس آ جائے کھانا چھوڑ دیا جائے یا نہ کھایا جائے, لیکن یہ والی فیلنگ آف فلنس ہمارے لیے اچھی نہیں ہے, فائدے مند نہیں ہے. اس لیے کوشش کی جائے کہ سادہ دودھ پیا جائے, دودھ میں باداموں کا استعمال کر لیا جائے, نٹس کا استعمال کر لیا جائے, دودھ میں سیڈز کا استعمال کر سکتے ہیں جس میں پمپکن سیڈز ہو سکتے ہیں, کیوکمبر سیڈز ہو سکتے ہیں, ان کو گرائنڈ کر کے دودھ میں ڈالیں, اتنے مزے کا ٹیسٹ دیتے ہیں. ہم دودھ میں کھجوریں ڈال سکتے ہیں.
عید والے دن اگر ہم دودھ کا ایک گلاس کھجوروں والا یا بادام والا لے لیں، ایک تو وہ شاہی ڈرنک بھی ہو جاتی ہے، کچھ اس کے ساتھ ہماری باڈی میں انرجی آ جاتی ہے، کیونکہ افطار کا ٹائم جب آ رہا ہوتا ہے نا تب ہمیں شدید بھوک لگنی شروع ہو جاتی ہے. چاہے آپ نے نوٹس کیا ہو ہم دوپہر کو جتنا مرضی ہیوی میل لیا ہو، 4 5 6 بجے جب افطار کا ٹائم ہو رہا ہوتا ہے نا ہمیں بہت بھوک لگتی ہے، کیونکہ باڈی کو عادت ہے، اس کی عادت ایک دن میں نہیں بدل سکتی. ہمیں لگتا ہے کہ ایک دن میں کرو اور ختم، یہ چیز نہیں ہو سکتی. باڈی نے اگر 30 ڈیز لگائے ہیں اس روزے میں تو کم از کم 3-4 دن تو دے اس کو نارمل روٹین میں آنے کے. ایگزیکٹلی ہم پہلے دن سے ہی کھانا شروع کرتے ہیں صبح سے رات تک، جیسے پتہ نہیں میں کیا آج کر دوں گا، شاید ہمیں ملنا ہی نہیں ہے اگلے دن وہ چیزیں. لیکن جو مرغن اشیاء ہم لوگ کھا رہے ہوتے ہیں زینب، اور فرائیڈ آئٹمس کھا رہے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ جو ہم لوگ نان کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں، یہ کتنا انہیلدی ہے ہمارے لیے. اچھا نان کا میں میدا نان جو بھی ہو، اس کی اگزامپل میں ہمیشہ یہ دیتی ہوں کہ اگر آپ کو نان بہت پسند ہے تو نان کو ایک پلیٹ میں رکھیں، اس کے اوپر تھوڑا سا پانی ڈال دیں، اچھا ٹھیک، اور آدھے گھنٹے بعد اس کی حالت دیکھیں کہ کیا ہو رہی ہے. اگر آپ کا وہ کھانے کا دل کرے تو اس کے بعد میدا آپ ضرور کھائیں، کیونکہ ہماری باڈی 75% واٹر ہے. جو نان کا حال باہر ہو رہا ہے وہی نان کا حال ہمارے اندر جا کے ہوگا. اوکے، تو اگر تو ہمیں وہ اچھا لگے کہ ہماری باڈی میں یہ حالات ہوں تو ہم ضرور کنزیوم کریں. اچھا نان یہ چیزیں ہم کیوں کھاتے ہیں؟ ٹیسٹ کے لیے. تو ہم اپنی روٹی کو اس طرح سے کرسپی اگر بنا لیں تو وہ ہمیں ویسا ہی فائدہ اور ویسے ہی ٹیسٹ آ رہا ہوگا. ہمیں پراٹھے میدے کے بہت اچھے لگتے ہیں، تو اس میں اچھا میں یہ کہتی ہوں کہ بالکل میدا نہ لو، جو دوسرا آٹا ہے اس میں تھوڑی سی مکسنگ کر لو. ٹھیک ہے، کہ پورا کمپیریٹیولی میدا بھی نہیں جائے گا، اور آپ کی باڈی میں جا کے جو ییسٹ پھلا دیتی ہے آپ کی. جب موسٹلی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی ہم نان، پیزا، اس طرح کی کوئی بھی چیز لیتے ہیں تو اس کے بعد ہمیں بہت ساری بلوٹنگ اور موٹا اپنا فیل ہو جاتا ہے. ہم کہتے ہیں میرا منہ بہت موٹا لگ رہا ہے، سوالو ہو جاتا ہے. وہ اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ میدا ہمارے اندر جا کے جو ہے نا کمالات دکھا رہا ہوتا ہے، اور ہم اس کے میجک سے جو ہے نا وہ رہ جاتے ہیں دستبردار کے ہم نہ کھائیں. کوشش یہ کریں کہ مرغن غذائیں جو ہم کھا رہے ہیں وہ تری والی نہ ہو، آئلی نہ ہو، اور ان کو تڑکا اس طرح سے نہ لگا ہوا ہو کہ ہم وہ کھائیں. اچھا جب تک تڑکا نہ لگا ہو حلیم پہ اور مزہ ہی نہیں آتا، ہمیں مزہ ہی نہیں آتا، کیونکہ ہم نے اپنے ٹیسٹ برڈز وہ ڈیولپ کر لیے ہوئے ہیں. اگر ہم ان ٹیسٹ برڈز کو تھوڑا سا چینج کر دیں تو ہم اپنی لائف کو بہت ایزی کر سکتے ہیں، ایزی اور ہیلدی طریقے سے لے کر چل سکتے ہیں. لیکن ان میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا کہ ہم اپنے ٹیسٹ برڈز جو ہے نا ان کو چینج کر سکیں. ہمارے ساتھ زینب گوندل موجود تھی، کلینکل ڈائٹیشین ہے. زینب بہت شکریہ آپ کے وقت کا، آپ یہاں پر آئی ہیں. اور ہم بات کر رہے تھے جناب کہ ہم نے عید کس طرح گزارنی ہے، کیا کیا کھانا ہے اور کیا کیا کھانا نہیں ہے، تاکہ ہماری عید اچھے طریقے سے، ہیلدی طریقے سے گزر سکے. یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، ملتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو جاگو لاہور. جناب بریک سے ہم واپس آ چکے ہیں اور سیگمنٹ ہے اب ہمارا راہ حق، جس میں روزمرہ زندگی کے حوالے سے درپیش مسائل کا حل ڈھونڈنے کی ہم لوگ کوشش کرتے ہیں. اور عالم اسلام کے جید علماء کرام ہمارے ساتھ اس سیگمنٹ میں موجود ہوتے ہیں. ماہ رمضان جاری و ساری ہے، اور اس مہینے کے خاص ہونے کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ اس مبارک مہینے میں قرآن پاک کا نزول ہوا. قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی وہ آخری اور مستند ترین کتاب ہے جسے دین کے معاملے میں انسانیت کی ہدایت کے لیے اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی گئی. اور اس کتاب ہدایت سے استفادہ انسان یا ہم لوگ تبھی حاصل کر سکتے ہیں جب وہ اسے پڑھے گا، اس کی تلاوت اور مطالعہ کرے گا. اور یہ بات تو ایک مسلمہ حقیقت بھی ہے کہ تلاوت قرآن پاک ایک نہایت ہی پسندیدہ اور مطلوب عمل بھی ہے. تو جب دین میں اس عمل کی حیثیت اتنی زیادہ ہے تو لامحالہ ایک مسلمان کے لیے یہ اجر و ثواب کا کتنا باعث ہو سکتا ہے. لیکن یہ تبھی ممکن ہوتا ہے جب قرآن پڑھنے سے پہلے اس کی اہمیت اور تلاوت قرآن مجید کے آداب اور فضیلت کا پتہ ہو. تو قرآن مجید فرقان حکیم کی اہمیت اور فضیلت کیا ہے، اس پر ہماری آج رہنمائی فرمائیں گے مولانا ابتسام الہی صاحب، مذہبی اسکالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. مولانا صاحب بیان فرمائیے گا. نحمد و نصلی علی رسول الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون. رمضان المبارک کے ماہ مبارک میں جہاں پہ ہم روزوں کو رکھتے ہیں، جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادات اور اس کے ذکر کے اندر اپنے وقت کو بتاتے ہیں، وہاں پر رمضان المبارک کی
عظمت کی ایک اہم سبب اور اس کی ایک اہم وجہ کو بھی جاننے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، کہ رمضان المبارک کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کا نزول فرما دیا۔ اسی ماہ مبارک کی ایک رات میں، آخری دھاکے کی ایک تاک رات میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر قرآن مجید کو منتقل فرما دیا، اور بعد ازاں یہی قرآن مجید حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر بتدریج نازل ہوتا رہا۔ قرآن مجید علم کا، حکمت کا، ایمانیات کا، عقائد کا، اسی طرح قوانین کا، اخلاقیات کا ایسا خوبصورت اور عظیم الشان مجموعہ ہے جس کی مثال نہ تو اس سے پہلے کبھی پیش کی جا سکتی تھی، نہ اس کے بعد ہی کبھی پیش کی جا سکتی ہے۔ قرآن مجید اس کے ہماری زندگیوں میں ایک اثرات ہونے چاہیے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں ہم اس بات کا مشاہدہ عام طور پہ کر سکتے ہیں کہ تراویح کی نماز میں اور دیگر نمازوں کے اندر لوگ بکثرت نمازوں کی ادائیگی کے لیے آتے ہیں، قرآن مجید کو پڑھتے ہیں، قرآن مجید کو سننے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن رمضان المبارک کے ماہ مبارک کے گزر جانے کے بعد قرآن مجید سے لا تعلقی کو اختیار کر لیا جاتا ہے۔ قرآن مجید کے ساتھ جو ہماری وابستگی ہونی چاہیے اس کو نبھانے کی جستجو نہیں کی جاتی۔ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کی آخری کتاب ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ نازل فرما دیا۔ یہ کتاب رہتی دنیا تک کے لوگوں کے لیے ہدایت اور اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنے کا بہترین اور عظیم الشان ذریعہ ہے۔ اس کتاب حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سی ایسی غیر معمولی نصیحتوں کو اپنے بندوں تک منتقل فرما دیا کہ جن پر عمل پیرا ہو کر ہم دنیا اور آخرت کی سعادتوں کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اس حوالے سے قبل اس کے کہ میں اپنی چند گزارشات کو آپ کے سامنے رکھوں کہ قرآن مجید کے ہم پہ کئی اہم حقوق ہیں جن کی ادائیگی ہم سب پہ لازم ہے، میں پہلی بات آپ کے سامنے یہ رکھنا چاہتا ہوں کہ جہاں پر قرآن مجید نے اس حقیقت کو کھل کر لوگوں کے سامنے رکھا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے اور اس حوالے سے بہت سے دلائل کو انسانوں کے سامنے رکھا گیا، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب حمید میں جہاں پر متعدد مقامات پر اس بات کی وضاحت کی کہ یہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا کلام ہے۔ قرآن مجید کی اپنی آیات بھی، عقل و شعور بھی، اسی طرح آبزرویشن بھی اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہے کہ یقیناً یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی کتاب ہے۔ اس بات کا شرح صدر حاصل ہونے کے بعد اس کے حقوق کی ادائیگی کے اندر انسانوں کو بہت زیادہ آسانی جو ہے ان کے لیے پیدا ہو سکتی ہے۔ چنانچہ پہلی بات جس کے اوپر غور و فکر کرنے کی، تدبر کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ یقیناً یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا کلام ہے، اور اس حوالے سے عقلی دلائل بھی اور نقلی دلائل بھی اپنی جگہ پر انتہائی اہمیت کے حامل ہیں، اور کئی ایسے عقلی اور نقلی دلائل ہیں جن کا باہم آپس میں انتہائی مضبوط ربط موجود ہے۔ پہلی بات جو اس ضمن میں اپنے سامعین اور اپنے ناظرین کے سامنے رکھنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب حمید میں اس امر کا اعلان فرما دیا، انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، بے شک ہم نے ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے قبل بھی کتابوں کا نزول فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کتابوں کے بارے میں اعلان فرماتے ہیں انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی و نور یحکم بہا النبیون الذین اسلموا للذین ہادوا والربانیون والاحبار بما استحفظوا من کتاب اللہ، ہم نے توریت کو نازل کیا جس میں ہدایت بھی تھی اور روشنی بھی تھی، اور اس توریت کے ذریعے انبیاء بنی اسرائیل بھی اور علماء بنی اسرائیل بھی لوگوں کے مابین فیصلہ کیا کرتے تھے، بما استحفظوا من کتاب اللہ، اور اس کی حفاظت بھی انہی علماء کے ذمے تھی جن کی حفاظت علماء کے ذمے تھی۔ امتداد زمانہ اور گردش دورہ کے ساتھ اتنا تغیر رونما ہوا کہ ان کا متن محفوظ ہونا تو بڑی دور کی بات ہے، ان کی زبان بھی مٹ گئی، لیکن جب کلام حمید کی باری آئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اس امر کا اعلان فرما دیا، انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، بے شک ہم نے ذکر کو نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، تو عجیب و غریب واقعہ یہ رونما ہوا کہ انسان ان کے ہلاکی انحطاط کے باوجود، ان میں کھوٹ پیدا ہونے کے باوجود، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 1400 سال کے لمبے عرصے کے دوران اس کتاب میں معمولی سا تغیر، معمولی سا تبدل رونما نہیں ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سابقہ کتابوں کو لکڑی کی چھالوں، چمڑے کی پشتوں، سنگ مرمر کی سلوں کے اوپر محفوظ فرمایا، لیکن اس کتاب کی حفاظت کے لیے
فقط چمڑے کی پشتوں کا استعمال نہیں کیا گیا، فقط لکڑی کی چھالوں کو استعمال نہیں کیا گیا، فقط سنگ مرمر کی سلوں کا استعمال نہیں کیا گیا، بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کی حفاظت کے لیے زندہ انسانوں کے دھڑکتے ہوئے دلوں کو منتخب فرما لیا۔ چنانچہ رمضان المبارک کے ماہ مبارک میں ہم اس بات کا بآسانی مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ جس وقت حافظ مصلی کے اوپر کھڑا ہوتا ہے تو قرآن مجید کو کس ردم کے ساتھ پڑھ رہا ہوتا ہے، اور ایسے عالم میں کسی آیت کی غلطی تو بڑی دور کی بات ہے، کسی لفظ کی غلطی تو بڑی دور کی بات ہے، کسی حرف کی غلطی تو بڑی دور کی بات ہے۔ حرف کے اوپر جو حرکات موجود ہوتی ہیں زبر زیر پیش کی، ان حرکات کے اعتبار سے بھی جب حافظ غلطی کھاتا ہے تو سامنے اس کی اصلاح کرنے کے لیے موجود ہوتا ہے۔ اس حقیقت کا ذکر مالک کائنات نے سورہ حامیم سجدہ میں یوں فرما دیا، لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید، باطل اس کو آگے سے پکڑ نہیں سکتا، پیچھے سے اس کے پاس آ نہیں سکتا، اس کو نازل کیا ہے بہت زیادہ دانا اور بہت خوبیوں والے پروردگار نے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا جو غیر معمولی انتظام فرمایا ہے وہ یقیناً اس کے من جانب اللہ ہونے کا بہت بڑا نمونہ ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام حمید میں اس چیلنج کا بھی اعلان فرما دیا، فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ، اور ان کو چاہیے کہ اس جیسی کوئی اور بات لے کے آئیں اگر وہ اپنے دعوے میں سچے ہیں۔ شعرائے ادب ادبائے عرب اور عرب کے اندر لسانیات کے بہت سے ماہر موجود تھے، جب ان کے اوپر غور و فکر کیا جاتا ہے تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ قرآن مجید اس کا کسی بھی دوسری کتاب سے موازنہ کرنا قطعی طور پر بھی ممکن نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں ایسی حر و برکات کو جمع فرما دیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان قرآن الفجر کان مشہودا، کہ جب فجر کے وقت قرآن مجید کو تلاوت کیا جاتا ہے تو اس کو سننے کے لیے فقط انسان ہی موجود نہیں ہوتے بلکہ فرشتے بھی اس کی سماعت کے لیے موجود ہوتے ہیں۔ قرآن مجید یقیناً ایک عظیم الشان کتاب ہے اور رہتی دنیا تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا معجزہ ہے، زندہ معجزہ ہے، جو قیامت کی دیواروں تک انسانوں کی رہنمائی کا فریضہ انجام دیتا رہے گا، اور اس چشمہ صافی سے فیض یاب ہونے والے اپنی روحانی، جسمانی، طبعی، نفسیاتی اور تمام قسم کے الجھاؤ کو اس سے دور کرتے رہیں گے۔ چنانچہ اس موقع پر ہمیں ان حقوق کے اوپر خصوصیت سے غور و فکر و تدبر کرنے کی ضرورت ہے جو اس قرآن مجید کی نسبت سے اور اس قرآن مجید کے حوالے سے ہمارے اوپر عائد ہوتے ہیں۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے عظیم الشان معجزے سے نوازا ہے، چنانچہ ہمارے اوپر کچھ ذمہ داریاں ہیں، کچھ ہمارے فرائض ہیں، قرآن مجید کے کچھ اہم حقوق ہیں جو ہم سب کے ذمے واجب الادا ہیں۔ ان میں سے پہلا حق یہ ہے کہ ہمارا ایمان اس کتاب کے اوپر پختہ اور مضبوط ہونا چاہیے، جس کے دلائل میں آپ کے گوش گزار کر چکا ہوں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی کتاب ہے۔ ہمارا یقین محکم اس بات کے اوپر ہونا چاہیے یہ قرآن مجید کا پہلا رائٹ ہے جو اہل ایمان کے اوپر جو ہے ہم سب کے اوپر عائد ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا نتیجہ بھی بڑے خوبصورت انداز میں بیان فرماتے ہیں۔ مالک کائنات ثمر کا اعلان فرماتے ہیں والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم کفر عنہم سیئاتہم واصلح بالہم، وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے اور اس کتاب کے اوپر ایمان لے کے آئے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل فرما دیا، آپ کے قلب اطہر پہ نازل فرما دیا، کفر عنہم سیئاتہم واصلح بالہم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی خطاؤں کو معاف فرما دیا اور ان کے معاملات کو سنوار دیا۔ قرآن مجید کے اوپر ایمان لانے کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کی خطاؤں کو معاف فرما دیتے ہیں اور ان کے جملہ معاملات کی اصلاح کر دیتے ہیں۔ قرآن مجید کا پہلا حق اس کے اوپر ایمان رکھنا کہ یقیناً اس کو پروردگار عالم نے نازل کیا ہے اور پروردگار عالم کی کتاب جملہ کتابوں کے اوپر فوقیت رکھتی ہے۔ اس کا دوسرا حق ہمارے اوپر یہ ہے کہ ہم اس کی تلاوت کریں، اس کی تلاوت اور اس کے ساتھ تمسک کو اختیار کرنا، اس کو پڑھنا اور اچھے انداز میں پڑھنا، یہ ہم سب لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ چنانچہ ہم اس بات کا مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ پہلا حق اس کے اوپر تقریباً تمام امت مسلمہ کا پختہ یقین ہے کہ یقیناً یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے، لیکن جب ہم دوسرے حق کے اوپر غور کرتے ہیں تو بیولوجی کی کتابوں کو پڑھنے والے، کیمسٹری کی کتابوں کو پڑھنے والے، فزکس کو پڑھنے والے، اسٹیٹسٹکس کو پڑھنے والے، مینجمنٹ کو پڑھنے والے، سوشل سائنسز کو پڑھنے والے، انفارمیشن ٹیکنالوجی کو پڑھنے والے، جب قرآن مجید کو پڑھنے کی باری آتی ہے تو وہ اس میں ریلیکٹنٹ ہو جاتے ہیں، وہ اخروی زندگی کو وقتی طور پہ پینڈ کر کے دنیاوی زندگی کے اندر جو علم ان کے کام آ سکتا ہے اس کو فوقیت دینا شروع ہو جاتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس امر کا اعلان فرماتے ہیں الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون،
کہ وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی ہے وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ تلاوت کرنے کا حق ہے، اولئک یؤمنون بہ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو در حقیقت اس کے اوپر ایمان لانے والے ہیں، ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون، اور جو اس کا انکار کرنے والے ہیں یقیناً گھاٹا اور خسارہ انہی کے لیے ہے۔ یہاں پر میں آپ کے سامنے اس بات کو رکھوں گا کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم رمضان المبارک کے ماہ مبارک میں حت المقدور قرآن مجید کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو قرآن مجید کو پڑھ نہیں سکتے وہ اس کو سننے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن موسم کے بدلنے کے ساتھ، رمضان المبارک کے مہینے کے چلے جانے کے ساتھ ساتھ ہمارا طرز عمل قرآن مجید کے حوالے سے بدل جاتا ہے۔ ہمیں قرآن مجید کے ساتھ اپنے تعلق کو سدا بہار رکھنا چاہیے، قرآن مجید کے ساتھ ہمارا رشتہ، ہماری وابستگی انتہائی مضبوط ہونی چاہیے۔ حضرت علامہ نے بجا طور پر ارشاد فرمایا، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ ایک قدیم زمانے کے مسلمان، قرون اولا کے مسلمان، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین اعظام، تبع تابعین اعظام، ان کا کتاب اللہ کے ساتھ مضبوط تمسک تھا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو زمین کے اوپر غلبہ عطا فرما دیا، ان کو زمین کے اوپر رفت اور ان کو زمین کے اوپر وقار عطا فرما دیا۔ اور اس کے مد مقابل دور حاضر کا مسلمان جب تنزلی کا شکار ہوا، جب مادہ پرستی کا شکار ہوا، جب حایشات کا اسیر ہوا، جب حسن پرستی کا جو ہے وہ اسیر بن گیا، تو اس نے کتاب اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو کمزور کر لیا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، کہ وہ تو زمانے میں معزز تھے، لیکن نتیجہ یہ نکلا کہ ہم زمین کے اوپر جو تھے وہ تنگ ہو گئے، ذلت والی زندگی ہمارا مقدر بن گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہود کی ذلت اور رسوائی کی وجہ کا ذکر کیا، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ وباؤوا بغضب من اللہ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ۔ یہودیوں کے اوپر ذلت اور مسکنت کی مار ہو اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلایا کرتے تھے۔ کوئی یہی معاملہ آج کے مسلمان کا بھی ہے کہ وہ دنیا جہاں کے علوم کو پڑھنے کے لیے آمادہ و تیار ہے، لیکن جب قرآن مجید کی تلاوت کی باری آتی ہے تو وہ اس کو چھو کر اور اس کو وقتی طور پہ مس کر کے ہی اپنی ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہونے کی کوشش کرتا ہے، حالانکہ اس کو اس کے ساتھ تمسک کو اختیار کرنا چاہیے۔ اور قرآن مجید کی تلاوت کس قدر باعث اجر و ثواب ہے۔ ایک حرف جب آپ اپنی زبان سے نکالتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو 10 نیکیاں آپ کے نامہ اعمال میں جمع فرما دیتے ہیں، اور الف لام میم جو کہ 3 حروف ہیں، جب آپ ان کو اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں تو ایسے عالم میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے نامہ اعمال کے اندر 30 نیکیوں کو جو ہے جمع فرما دیتے ہیں۔ اور کل قیامت کے دن انسان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں پہ میزان عدل کو قائم کریں گے، جو در حقیقت میزان احسان ہے، اور اس کے اندر نیکیوں کو تولا جائے گا۔ تو ایسے عالم میں اس وقت انسان کو ایک ایک نیکی کی ضرورت ہوگی۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جس کا دایاں پلہ بھاری ہوگا اس کے لیے ہمیشہ کی راحت ہوگی۔ اور اس کے مد مقابل وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، اور جس کا بایاں پلڑا جو ہے وہ بھاری ہو جائے گا تو اس کے لیے جو ہے جہنم کے انگاروں کو تیار کر دیا جائے گا، اس کا ٹھکانہ جہنم، دہکتی ہوئی جہنم ہوگی۔ اور تیسرا حق یہ ہے کہ اس کے اوپر تدبر کیا جائے، اس کے معنی اور اس کے مفہوم کو سمجھا جائے۔ قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے لوگوں کی ایک بڑی تعداد جو ہے اس کے اوپر تدبر اور اس کے اوپر غور و فکر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں شاید ہم نے تلاوت قرآن مجید کو کرنے کے بعد اس کے حق کو ادا کر دیا ہے، حالانکہ اس کے اوپر تدبر کرنا، اس کے اوپر غور و فکر کرنا یہ ہم سب لوگوں کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان فرماتے ہیں فَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا، یہ لوگ قرآن مجید کے اوپر کیوں تدبر نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں کے اوپر تالے لگے ہوئے ہیں؟ ان کو قرآن مجید کے اوپر تدبر کرنا چاہیے، قرآن مجید کے اوپر غور و فکر کرنا چاہیے، اس کی آیات کو سمجھنا چاہیے، اس کے حلال و حرام کو پہچاننا چاہیے، اس کے اندر بیان کردہ عقائد اور ایمانیات کی باتوں کو سمجھنا چاہیے۔ جب حقیقی معنوں میں ہم قرآن مجید کو سمجھنے کے قابل ہو جائیں گے تو یقیناً اس کے نتیجے کے اندر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمیں شرح صدر حاصل ہوگا، ہمیں اس بات کا ادراک ہو جائے گا کہ ہمارا مالک، ہمارا رازق، ہمارا بادشاہ، مالک الملک ذو الجلال والاکرام علی کل شیء قدیر، وہ ہم سے کیا چیز چاہتا ہے، اس کی ہم سے طلب کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری ہی ہدایت کے لیے اس کتاب کا نزول فرما دیا۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کسی پہاڑ کے اوپر نازل فرما دیتے تو پہاڑ خوف خدا کی وجہ سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس حقیقت کا ذکر یوں فرماتے ہیں لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی پہاڑ کے اوپر اس قرآن مجید کا نزول فرما دیتے تو پہاڑ خوف خدا کی وجہ سے ریزہ ریزہ ہو جاتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو قلب مصطفیٰ علیہ السلام پہ کیوں نازل فرما دیا؟ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا
نزل الیہم کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو بیان فرما دیں جو لوگوں کے لیے اتارا گیا ہے۔ آج ہمیں اس قرآن مجید کے مفہوم کو، اس کے مطلوب کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اس سے اگلا حق یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کی آیات کے اوپر جو ہے اس کو سمجھنے کے بعد پھر اس کے اوپر عمل پیرا ہو جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ اس کی توضیح فرمانے والے ہیں ان کی اطاعت کے راستے کو اختیار کر لیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے کئی مقامات کے اوپر اس بات کا ذکر فرما دیا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہے اس کو حقیقی کامیابی حاصل ہو گئی۔ ایک اور مقام پہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس امر کا اعلان فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے لوگو اللہ کی بات کو مانو اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات کو ماننے کا ذریعہ کیا ہو سکتا ہے؟ جب ہم قرآن مجید کی آیات کو سمجھ جائیں گے تو اس کے بعد اگلی سٹیج اللہ تبارک و تعالیٰ کی تابعداری اور آیات اللہ کے اوپر عمل کرنے کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کے اوپر صحیح معنوں میں عمل پیرا ہونے کی ہے۔ اور ہم اس بات کو اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ بہت بڑی تعداد میں وہ لوگ جو قرآن مجید کی تلاوت تو کرتے ہیں لیکن صحیح معنوں میں اس کے اوپر عمل کرنے کے اوپر آمادہ و تیار نہیں ہوتے۔ حضرت قائد رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کا عہد کیا کہ ہم ایک ایسی سرزمین کو حصول کریں گے جہاں پہ قرآن مجید کے قوانین کو لاگو کیا جائے، تو قرآن مجید کے قوانین کو پریکٹیکلی پورے ملک پہ لاگو کرنا، اس کے لیے کمیونیکیٹ کرنا، اس کے لیے لکھنا پڑھنا، لوگوں کو کنوینس کرنا، یہ اب سب لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ عام طور پہ لوگ سمجھتے ہیں شاید دنیا کے نظاموں کے ذریعے معیشت کی اصلاح ہو سکتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، اگر وہ توریت کو، انجیل کو اور جو ان کی طرف اتارا گیا ہے یعنی قرآن مجید اگر اس کو قائم کرنا شروع کر دیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اوپر سے بھی رزق دے گا، نیچے سے بھی رزق دے گا۔ گویا کہ معیشت کے الجھاؤ بھی اگر دور ہوں گے تو قرآن مجید کے نظام اور اس کے احکامات کی عملداری سے دور ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید کے جملہ حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ایمان کو جو ہے اختیار کرنے کی توفیق دے، تلاوت کرنے کی توفیق دے، تدبر کرنے کی توفیق دے، غور و فکر کرنے کی توفیق دے، ابلاغ کرنے کی توفیق دے اور اس کے نفاذ کے لیے تگودو کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ٹھیک ہے، مولانا ابتسام الہی مذہبی اسکالر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مولانا صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، ملتے ہیں اس بریک کے بعد۔ جاگو لاہور کی رمضان نشریات میں ایک مرتبہ پھر سے آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ماہ رمضان تیزی کے ساتھ ہمارے ہاتھوں سے نکلتا ہی جا رہا ہے اور اس مہینے کے اختتام پر ہمیں خود احتسابی بھی کرنی چاہیے کہ کیا ہم نے اس مہینے کا حق ادا کیا بھی ہے کہ نہیں ادا کیا۔ ماہ رمضان کو کردار سازی کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے اور ہمارا دین اتنا پیارا دین ہے کہ اس نے ہمیں زندگی گزارنے کا ایک ایک اصول بیان کیا ہے۔ ماہ رمضان میں بھی ہمیں کچھ سبق دیے گئے ہیں کہ جو اعمال ہم اس مہینے میں کرتے ہیں ان کو ہم نے اپنی زندگیوں میں کس طرح شامل کرنا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ساری زندگی کو ماہ سیام کے مطابق ہی گزارتے تھے کیونکہ یہ مہینہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ تو ماہ سیام میں ہم نے کیا کیا سیکھا ہے اور کون کون سے اعمال پر عمل کر کے اپنی زندگی میں شامل کیا جا سکتا ہے، ان سب کا ہمیں جائزہ لینے کی ضرورت ہے اور یہ جاننے کی بھی ضرورت ہے کہ ماہ سیام میں ہم نے حاصل کیا کیا اور ماہ سیام کا حق ادا کرنے میں کامیاب ہوئے بھی ہیں یا نہیں کامیاب ہوئے۔ تو ماہ سیام سے ہمیں کیا سیکھنے کی ضرورت ہے اور کون کون سے عمل ہمیں سیکھنے چاہیے، ان پر آج ہم بات کریں۔ پروفیسر ڈاکٹر مطیع اللہ باجوہ صاحب مذہبی اسکالر اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں جاگو لاہور میں۔ ڈاکٹر صاحب جیسے ہمیں پتہ ہے رمضان المبارک ختم ہونے والا ہے، کچھ ہی دن رہ گئے ہیں، بلکہ ایک دن کی دوری ہے، تو مجھے بتائیے کہ اگر ہم انالیسز کریں تو اس ماہ مبارک کا حصول کیا ہے، یہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے فرض کیے اور فرضیت کے وقت کہا لعلکم تتقون، اس طرح کے تم تقوی حاصل کرو۔ تو روزے کا اصل مقصد تقوی تھا۔ ہمیں یہ سوچنا ہوگا اور ہمیں دیکھنا ہوگا، اور وہ بہت سارے عوامل، بہت ساری چیزیں جن سے یہ ظاہر ہوگا کہ واقعی ہم نے تقوی حاصل کیا یا ہمارے دلوں کے اندر وہ کیفیت پیدا ہوئی یا نہیں، کیونکہ تقوی کا تعلق آپ کے دل سے ہے۔
آپ کے دل کی اس کیفیت کا نام تقویٰ ہے جو آپ کو ہر اچھے کام کی طرف رغبت دلاتی ہے اور ہر برے اور ہر غلط اور منکر کام سے آپ کو روک لیتی ہے. تو اگر آپ کے اندر یہ طاقت پیدا ہوگی، کیونکہ ہونا تو چاہیے تھا، 30 دن آپ گزارتے ہیں اور آپ جائز اور جو حلال ضروریات ہیں ان سے بھی آپ کنارہ کش ہو جاتے ہیں، تو حرام سے کنارہ کش ہونا تو آسان ہے، اس لیے کہ حرام کو اللہ تعالیٰ نے فطرت کا حصہ نہیں بنایا اور نہ ہی وہ انسانی ضرورت ہے. اور اگر ضرورت ہے تو اس کے مقابل اللہ تعالیٰ نے حلال ضرورت کو فراہم کیا ہے. مثال کے طور پر روزہ جیسے 2 چیزوں سے روکتا ہے آپ کو، کہ آپ کو کھانے پینے سے روکتا ہے اور انسانی جو شہوت کے جذبات ہیں یا شہوانی جذبات ان سے روکتا ہے حلال سے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ حلال سے روک رہا ہے، جبکہ عام دنوں میں یہی جذبات آپ کے لیے حلال ہیں، اور عام دنوں میں آپ کو حرام سے روکنا تھا جبکہ حلال آپ کے پاس موجود ہے. مثال یعنی اب بیوی پاس ہے تو آپ کسی اور کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنا آپ کے لیے اجازت نہیں ہے. حلال کھانا بے شمار ہے کائنات کے اندر، اللہ تعالیٰ نے حلال بہت زیادہ، حرام تو صرف نام لے کر چند ایک چیزوں کا کہا کہ یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے. تو حلال موجود ہے، حلال کی موجودگی میں حرام کی اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو وہاں جہاں اللہ تعالیٰ نے آپ کو سہولت دی ہے اور آپ کو فراہم کر دیا ہے آپ کی ضروریات کے مطابق، وہاں تو اجازت ہی نہیں ہے، وہاں آپ کو آپ کی حاجت نہیں ہے. تو جو آپ کی حاجت تھی روزے نے آپ کو اس سے بھی روکا. روزے نے آپ کی پریکٹس کروائی، آپ کی ٹریننگ کروائی کہ آپ اللہ تعالیٰ کے کہنے پر اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اپنی جائز ضرورت کو بھی چھوڑ سکتے ہیں. اور آپ نے دیکھا کہ چاہے کتنا ہی آدمی جو ہے وہ ضرورت مند ہو، پیاسا ہو، بھوکا ہو، ایک لقمہ اور ایک قطرہ وہ اپنی تنہائی کے اندر بھی، کوئی بہت ہی کمزور ایمان والا آدمی بھی ایسا نہیں کرے گا کہ روزہ رکھا ہو تو وہ کہیں چھپ کر ایک قطرہ پانی کا ڈھیل لے اور سوچے کہ میں اسے مجھے کون دیکھتا. کون دیکھ رہا ہے. تو یہ جو دیکھنے کا تصور ہے، اللہ تعالیٰ کے دیکھنے کا تصور، تو کیا یہ حاصل ہوا کہ ہم نے عام معاملات میں بھی اور عام دنوں میں، اب رمضان کے بعد اگر ہمیں لگے کہ جہاں کہیں ہم ناجائز کام، حرام کام، منکر کام، اللہ کی حدود کی پامالی کا کام کرنے لگیں، تو کیا ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ اسی طرح دیکھ رہا ہے جیسے رمضان میں دیکھتا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے یہ کام، شراب کو اللہ نے حرام کیا، اللہ نے حرام خوری کو منع کر دیا، رزق حرام کو جو ہے وہ روک دیا، اللہ تعالیٰ نے ظلم اور زیادتی سے روک دیا، اللہ تعالیٰ نے بدکاری سے روک دیا. تو اس کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. تو کیا اس کے بعد بھی ہمارے اندر وہی اس کی حرمت موجود رہتی ہے؟ تو یہ انرسز آپ ہر آدمی اپنا، کیونکہ دیکھیں ایک وقت آئے گا قیامت کے لیے جو ایک مشکل گھڑی ہے، اس میں ایک کیفیت کا ذکر اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا ہے کہ اس دن ہم یہ کہیں گے کہ آپ اپنا حساب خود کریں. اچھا. کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا. یہ ایسا دن ہوگا جس دن آدمی خود اپنا حساب کرے گا. اچھا، حساب سے پہلے اگر آپ خود احتساب ہی کر لیں جو رمضان کروانے آیا تھا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو آدمی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے روزہ رکھتا ہے اور احتساب نفس کرتا ہے تو روزہ اس کو فائدہ دے گا. وہ بعد میں حرام کاموں سے اپنے آپ کو روکنے کی طاقت پائے گا. وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوگا، کیونکہ اس نے 29-30 دن یہ ٹریننگ حاصل کر لی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ناراض نہیں کرنا. اس کو راضی کرنے کے لیے میں جائز ضرورتیں چھوڑ سکتا ہوں تو ناجائز تو بالآولا چھوڑوں گا. لیکن باجوہ صاحب، بہت ایسے لوگ ہیں نا، وہ منع تو ہو جاتے ہیں رمضان مبارک میں، 1 مہینہ ہم نے منافع خوری بھی نہیں کرنی، جھوٹ بھی نہیں بولنا، ناجائز حق بھی نہیں کسی کا مارنا، نافرمانی نہیں کرنی، لیکن جیسے ہی رمضان ختم ہوتا ہے وہ واپس سے انہی پریکٹسز پر آ جاتے ہیں. کیوں؟ سوال یہ ہے کہ وجہ کیا ہے؟ اس سے پہلے کہ آپ مجھ سے سوال کریں، میں پوچھ رہا ہوں کہ کیوں، وجہ کیا ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ رمضان میں آپ کا رب کوئی اور تھا اور عام دنوں میں کوئی اور ہے؟ بالکل ایسے ہی ہے. اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں تو پھر آپ دھوکے میں ہیں، آپ فریب میں ہیں، اور آپ کا علاج کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہاں بہت بڑی جیل تیار کر رکھی ہے. اور اگر آپ کو یہ تصور موجود تھا رمضان میں کہ آپ کا رب آپ کو دیکھ رہا ہے تو وہ عام دنوں میں بھی دیکھتا ہے. اس نے عام دنوں میں جو چیزیں حرام کر دیں وہ اسی طرح سے حرام ہے جیسے آپ کو کھانا پینا منع کر دیا تھا. کتنے ہی ایسے روزے دار ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کو کچھ نہیں حاصل ہوتا. رسول اللہ نے فرمایا کہ رب صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع.
انہیں بھوک کے سوا کچھ نہیں حاصل ہوا، کیونکہ انہوں نے روزہ رکھ کر بھی ان پابندیوں کا خیال نہیں کیا جن پابندیوں کا خیال کرنا ان پر لازم اور واجب تھا۔ بہت سے لوگ ہیں جب ضابطہ توڑتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو موجود ہے ایک نظام، اس کا نظام تو ہم وقت آپ کو واچ کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے، اور آپ کے دونوں کندھوں پہ دو لوگ بیٹھے ہیں جو ہم وقت آپ کی ہر بات، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، آپ کی زبان سے ایک لفظ پھینکا بعد میں جاتا ہے اور لکھا پہلے جاتا ہے۔ کوئی ایسی بات نہیں، یہ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، آپ کے بارے میں جانتے ہیں، اچھا آپ جہاں جاتے ہیں یہ آپ کے ساتھ جاتے ہیں، آپ کو کسی جگہ اکیلے نہیں چھوڑتے، ماں سوائے دو جگہوں کے، ایک آپ کے بیت الخلاء کے اور ایک آپ کی بیوی کے پاس یا شوہر کے پاس جب اپنا وقت گزارتے ہیں اس میں، تو باقی تمام اوقات میں یہ ہم وقت آپ کے ساتھ ہیں، آپ کی ایک ایک حرکت نوٹ کر رہے ہیں، اور آپ اپنی کتاب خود لکھ رہے ہیں، آپ خود مصنف ہیں۔ دنیا میں انتہائی جاہل، انتہائی کم پڑھا لکھا، حتیٰ کہ غیر پڑھا لکھا اور نہ پڑھنا جانتا ہو جو، وہ بھی اپنی کتاب لکھ رہا ہے، اور وہ کتاب اپنی مرضی سے لکھ رہا ہے، کوئی اس کو پریشرائز نہیں کرتا، دنیا اس کے لیے آسان کر دی گئی ہے، حلال اللہ نے پھیلا دیا ہے۔ اب دیکھیں نا حلال جانوروں کی بڑی خوبصورت مثال کسی عالم دین نے دی کہ یہ جو کتا ہے اس کے ہاں ایک وقت میں کئی بچے پیدا ہوتے ہیں، 15 12 10 اور بکری یا بھیڑ جو ہے یہ میکسیمم 1 2 3 بچے پیدا کرتے۔ تو پیدائش کے اتنے بڑے فرق کے باوجود آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں کتے زیادہ ہیں یا بھیڑ اور بکریاں زیادہ ہیں؟ آپ کو وادیاں بھری کی بری نظر آئیں گی، آپ کبھی پہاڑوں میں جائیں آپ کو پورا پہاڑوں کی جو درمیانی ویلیز ہیں وہ بھری نظر آئیں گی بکریوں سے، بھیڑوں سے، جانوروں سے، حلال جانوروں سے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کا اصول ہے، اس نے حلال زیادہ پھیلایا ہے اور تھوڑی سی چیزوں کو حرام کیا ہے، تمہارے اخلاق، تمہارے معاملات کو، اور تمہیں ٹیمپٹیشنز دے کر، شہوات دے کر، لذات سامنے رکھ کے تمہیں آزمایا ہے۔ دنیا میں حلال بہت وسیع ہے، حرام بہت کم ہے، لیکن انسان کی فطرت ایسی ہے کہ یہ وہ وسیع حلال کی وادیاں چھوڑ کر حرام کی تھوڑی سی جگہ کی طرف سمٹتا ہے، وہ وسیع حلال چھوڑ کر تھوڑے سے حرام کی طرف لپکتا ہے۔ تو اصل میں روزے میں اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ ٹریننگ دی، یہ اس کی پریکٹس کروائی کہ یہ حلال بھی اللہ کے کہنے پہ چھوڑ دیتا ہے، اللہ کے کہنے پہ حرام نہیں، حلال بھی چھوڑ دیتا ہے۔ تو جس خالق کے کہنے پہ یہ حلال چھوڑ دیتا ہے، اس کے کہنے پہ حلال کیوں نہیں چھوڑتا، کیوں نہیں حرام چھوڑتا اس کے کہنے پہ؟ یہ ہے وہ فطرت کا تقاضا جس کو ابھارا جا رہا ہے کہ آپ کے سامنے حلال آیا، حلال تھا، کھانا حلال تھا، آپ کے گھر میں پکا ہوا کھانا حلال تھا، لیکن ایک لمحہ ابھی اذان میں رہتا ہے تو آپ نے وہ لقمہ اپنے حلق سے نہیں نکلا، ٹھیک؟ تو یہ آپ کو یہ عادت ڈالنا تھی اصل میں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے سامنے یہ جو جیسے فرمایا کہ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، بہت سا کچھ ہم نے آپ کے سامنے پھیلایا ہے تاکہ تھوڑی سی توجہ ادھر ہوتی کہ نہیں ہوتی۔ تو اللہ کا جو بندہ ہے، جو متقی ہے، تقوی سب سے بڑی کیفیت ہے جو حاصل ہونا چاہیے تھی روزے سے، اور یہ حاصل ہو جائے تو پھر اس کے سامنے آپ دیکھیں نا حضرت یوسف علیہ السلام تنہائی میں ہے اور وہ اپنے آپ کو بے لباس کر کے پیش کرنا چاہتی ہے، تو آپ نے اس تنہائی میں اسے کہا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، کوئی دیکھنے والا تو نہیں ہے لیکن اللہ دیکھنے والا ہے، اور اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو وہ دلیل دکھائی ہے۔ اور ویسے بھی قرآن مجید میں ذکر کیا کہ ہمارے بندے جو ہیں جب انہیں شیطان چھوتا ہے ان کی تنہائی میں تو یہ کیا کرتے ہیں، تذکر، وہی اللہ کو یاد کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جیسے ہی ان پر شیطان حملہ ہوتا ہے، شیطان تو حملہ ہوتا ہے، ہم انسان ہیں، ہمیں یہ ٹیمپٹیشن ہوتی ہے، ہمیں ان شہوات کی طرف ہماری نگاہیں جاتی ہیں، حرام مال ملتا ہے آسانی سے تو ہر کسی کا ہاتھ بڑھتا ہے، ٹھیک؟ اس وقت جب یہ حرام کی طرف ہاتھ بڑھانے لگتے ہیں تو یہ اللہ کو یاد کرنا شروع کرتے ہیں، یعنی انہیں اللہ یاد آ جاتا ہے کہ نہیں، اللہ نے میرے لیے حلال راستہ رکھا ہے، اللہ نے میرے لیے حلال تعلق رکھا ہے، اللہ نے میرے لیے حلال کھانا رکھا ہے، تو مجھے کیا ضرورت ہے، تو یہ ہے اصل میں جو اگر یہ روزے سے حاصل نہیں ہوا تو پھر آپ بھوک پیاس کاٹ کے آپ نے وزن بھی کم نہیں کیا ہوگا، کیونکہ ہمارے ہاں تو روزے میں جو افطار میں جو کچھ کھاتے ہیں اس سے وزن کم ہونے کی وجہ بڑھ جاتا ہے، بالکل ایسی ہے۔ لیکن باجوہ صاحب ہم نے دیکھا ہے رمضان میں ایک ہماری بڑی اچھی پریکٹس رہتی ہے، ہم عبادتیں بہت زیادہ کرتے ہیں، نمازیں 5 وقت کی پڑھتے ہیں، دن تراویاں بھی پڑھتے ہیں، اور یہ ایک پریکٹس ہماری بن جاتی ہے پورے 30 دن۔ لیکن جیسے ہی رمضان ختم ہوتا ہے ہم اس میں بھی ایک کہتے ہیں نا کہ ڈنڈی مارنے کی کوشش کرتے ہیں کہ شاید اس میں بھی ہمیں اللہ نہیں دیکھ رہا اور ہمیں شاید تھوڑی سی چھوٹ مل جاتی ہے، تو اس پریکٹس کو ہم کس طرح کنٹینیو رکھ سکتے ہیں؟
دیکھیں پھر وہی بات ہے. پہلی بات تو یہ ہے اصل میں رمضان میں ایک روٹین ہوتی ہے, ایک نئی روٹین بنتی ہے اور آسان بھی کیا جاتا ہے. آسان سے کیا مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ جیسے خود فرماتے ہیں, نبی پاک نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ شیطانوں کو بند کر, ہاں جی, بڑے بڑے شیطانوں کو وَتَغُلُّ مَرَادَاتِ الشَّيَاطِينَ, جو بڑے بڑے سرکش جن ہیں ان کو باندھ دیا جاتا ہے. اب شیطان کے وسواس اور اس کی جو آپ کے ساتھ ملاقاتیں ہیں وہ کم ہوتی ہیں, تو ظاہر ہے آپ کے دل میں نیکی کا جذبہ بڑھتا ہے. پھر اوور آل ماحول میں ایک تبدیلی آتی ہے. لوگ سب کے سب میکسیمم ایٹ لارج جو ہیں وہ روزہ رکھتے ہیں. جب روزہ رکھتے ہیں تو وہ محسوس کرتے ہیں کہ نماز بھی پڑھنا چاہیے. بالکل ایسے ہی. پھر وہ نماز پڑھتے ہیں. جب نماز پڑھتے ہیں تو پوری آپ دیکھیں نا, معاشرے سے سیکھتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے, آپ نے فرمایا کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ مسلمان ہی پیدا ہوتا ہے. فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانَهُ أَوْ يُنَصِّرَانَهُ أَوْ يُمَجِّسَانَهُ, پھر اس کا ماحول ہے, اس کے والدین ہیں جو اسے یہودی, نصرانی یا مجوسی یا کوئی اور مذہب میں جو ہے وہ جس مذہب میں پیدا ہوتا ہے اس کے ماں باپ اس کو اسی طرف لے جاتے ہیں. ایگزیکٹلی, کیونکہ اس کا ماحول ہے. آپ مثال کے طور پر آپ لاہور میں پیدا ہوئی تو آپ اپنے گھر سے پنجابی اردو سیکھ کے باہر نکلی ہیں. آپ کے ماحول, آپ کے گھر میں کوئی اردو گرامر جاننے والا ہو یا نہ ہو, پنجابی گرامر جاننے والا ہو یا نہ ہو, لیکن آپ نے زبان سیکھ لی کیونکہ آپ کے ماحول نے آپ کو سکھا دیا. ٹھیک, اگر کوئی پشتو گھرانے میں پیدا ہوتا ہے تو وہ پیدا ہوتے ہی پشتو سیکھ لیتا ہے. اگر کوئی کسی لاطینی علاقے میں پیدا ہوتا ہے تو وہاں کی مشکل ترین زبان بھی اپنے علاقے میں سیکھ لیتا ہے. کیوں؟ ماحول اسے سکھاتا ہے. تو یہ آپ کا رمضان میں ایک ماحول بنتا ہے. اس ماحول سے رغبت بڑھتی ہے. سب لوگ نماز کی طرف جا رہے ہوتے ہیں تو وہ بھی چلتا ہے. سب لوگ روزہ رکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ یوں بھی رکھتا ہے. تو اگر یہ میکسیمم لارج نمبر جو ہے یہ عام دنوں میں بھی نمازی ہو, اداروں میں اس وقت میں کام بند کر دیا جائے, جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ سعودی عرب کے اندر ابھی تک یہ رواج موجود ہے, یہ پریکٹس موجود ہے کہ جیسے ہی اذان ہوگی کاروبار بند کر دیے جائیں گے. ہاں جی. اچھا, وہاں تو شٹر بھی کوئی نہیں بند کرتا, شٹر کھلے رہتے ہیں اور وہ بس چلے جاتے ہیں اور سب لوگ نماز پڑھتے ہیں. جب سب لوگ نماز پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی نماز نہیں چھوڑتا اور ہر کوئی میکسیمم کوشش کرتا ہے کہ نماز. اب وہی نہیں پڑھے گا جو بہت ہی منکر ہوگا نماز کا, وگرنہ ماحول کی وجہ سے وہ بھی پڑھے گا. تو ہم جب واپس آ کے رمضان کے بعد چھوڑ دیتے ہیں نمازیں تو اس کا اصل سبب یہ ہوتا ہے کہ میکسیمم نمبر جو ہے وہ چھوڑ دیتا ہے, ماحول بدل جاتا ہے, آپ پہلے سے ماحول میں چلے جاتے ہیں. اور یہ جو تصور ہے غلط کہ شاید رمضان کا روزہ رکھ کر آپ پر نماز فرض تھی, ایسا نہیں ہے. نماز تو آپ پر عام دنوں میں بھی فرض تھی اور اسی طرح سے فرض تھی, اسی طرح سے اس کا نہ پڑھنا آپ کو مجرم بناتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے, من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر, جو جان بوجھ کے ایک نماز چھوڑتا ہے اس نے کفر کی روش اختیار کی ہے, اس نے کفر کا سلسلہ قائم کرنا شروع کر دیا ہے. اور قرآن یہ کہتا ہے اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین, نماز قائم کرو اور مشرکوں کے ساتھ مت ہو جاؤ. گویا جو آدمی نماز نہیں پڑھتا وہ شرک کر رہا ہوتا ہے, وہ اللہ کو چھوڑ کر اس وقت اللہ تو کہہ رہا ہے, اللہ کی طرف سے پیغام آ رہا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے. اذان اسی سے شروع ہوتی ہے, لا الہ الا اللہ پہ ختم ہو رہی ہے. تو اذان تو یہ آپ کو بلا رہی ہے کہ فلاح بھی یہاں پہ ہے, کامیابی بھی یہاں پہ ہے. جب آپ اللہ کے پیغام کو چھوڑ کر اپنی مرضی کر رہے ہوتے ہیں تو گویا آپ شرک کی طرف گامزن ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کی بات نہ مان کر یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ نہیں دنیا بڑی ہے, اس کے تقاضے بڑے ہیں, جاب نوکری بڑی ہے, کاروبار بڑا ہے. تو یہ ایک پریکٹس ہے کہ اصل میں آپ کو رمضان سکھاتا ہے. اگر آپ اس کے بعد اس پر عمل کرتے ہوئے کوشش کریں, کچھ تھوڑا بہت آپ کو مجبور کرنا پڑتا ہے. آپ کو دیکھیں جیسے روزے میں آپ کو پیاس لگی ہوتی ہے, جیسے ہم اس وقت بات کر رہے ہیں, آپ انتہائی قریب ہیں افطار کے, اس وقت حال خشک ہے, دل تو چاہتا ہے کہ پانی پیے, لیکن آپ کیا کر رہے ہیں, آپ اپنے آپ کو روک رہے ہیں, آپ اپنا اختیار استعمال کر رہے ہیں. تو یہی اختیار آپ رمضان کے بعد کیوں اختیار نہیں کرتے ہیں؟ آپ اپنے آپ پہ تھوڑا سا جبر کیوں نہیں کرتے؟ صبح کی اذان جب ہوتی ہے تو ظاہر ہے بستر سے اٹھنے کے لیے آپ کو ول چاہیے, بالکل ایسی آپ کو خواہش چاہیے. آپ اس وقت مشکل ہے اٹھنا, اور جب اٹھیں گے تبھی اجر ملے گا. جب آپ اپنی ول کو استعمال کریں گے تو پھر آپ کامیاب ہو جائیں گے. یہ جو ارادہ ہے مصمم ارادہ, اس لیے اس کا عمل کے ساتھ اس قدر زیادہ ہے کہ فرمایا انما الاعمال بالنیات, عمل کا دار و مدار نیت پر ہے کہ یہ کس ول کے ساتھ, کس نیت کے ساتھ اٹھائے. تو میرا خیال ہے کہ آسان ہے جو آپ رمضان میں کرتے ہیں وہی آپ ہر عمل میں, جب آپ کا دل چاہے کہ نماز نہیں پڑھنی تو آپ محسوس کریں کہ آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے, تھوڑا سا ہمت کریں,
آپ سوچیں کہ نہیں مجھے مجبور کرنا ہے، یہ اللہ کا حق ہے، اور اگر اللہ کا حق نہ دوں گا تو میں بندوں کے حقوق بھی دینے سے قاصر رہوں گا، اور میرے لیے جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ بھی مجھے نہیں ملے گا اگر میں وہ نماز نہیں ادا کرتا. تو بس تھوڑی سی پریکٹس ہے، اس کے بعد انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ. اور جیسے باجوہ صاحب آپ نے کہا کہ نیتوں کا جو دار و مدار ہے، نیتیں ہماری اور کچھ ہوتی ہیں، ہم دل میں کچھ اور سوچ رہے ہوتے ہیں لیکن ہم بول کچھ اور رہے ہوتے ہیں. یہ جو تضاد پایا جاتا ہے اس کو ہم کس طرح ختم کر سکتے ہیں؟ دیکھیں ایک بات تو یہ ہے کہ آپ کو وہ کیا انگریزی میں کہتے ہیں کہ پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ. ہاں، آپ کو پریکٹس ہی کرنا پڑتا ہے. اچھا. آپ کو بار بار اپنے آپ کو ریوزٹ کرنا پڑتا ہے. ہم ساری دنیا کو دیکھتے ہیں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، میں آپ کی خامیاں تلاش کر رہا جج کرنے کی ہوں، کوشش آپ کرتے ہیں. میری خامیاں تلاش کر رہے ہیں. ہم سب دوسروں کو دیکھتے ہیں، اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے بارے میں سوچیں، اور اپنے آپ کو کبھی یہ جو شکل ہے اس کو آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے تو اس کے ادھر کی طرف دیکھنا محسوس کریں کہ میں دوسروں کے تو لباس کے اندر سے بھی جھانک لیتا ہوں، میں ان کا وہ MRI کر لیتا ہوں، ان کو ڈیجیٹل طریقے سے کر لیتے ہیں ہم لوگ. اپنے آپ کو کیوں نہیں دیکھتا؟ کیونکہ مجھ سے زیادہ مجھے کوئی نہیں جانتا. اللہ تعالیٰ سے پیچھے بعد میں مجھ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا. تو میں اپنے بارے میں غور کروں. حضرت امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ سے انہوں نے پوچھا کہ آپ یہ جو ہے وہ اتنا علم آپ نے کیسے حاصل کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں جاہلوں کو دیکھا کرتا تھا، جو وہ کرتے تھے میں وہ نہیں کرتا تھا، تو اس سے میں نے سیکھا. گویا آپ اپنے آپ کو جب دیکھیں گے اور آپ نافرمانوں کو دیکھیں، پھر اپنی فرما برداری کی طرف توجہ کریں کہ کیا میرا شمار ان کے ساتھ ہوتا ہے یا میں الگ ہوں. اور اگر ان کے ساتھ ہوتا ہے تو پھر مجھے رکنا چاہیے، پھر مجھے ڈرنا چاہیے، پھر مجھے بچنا چاہیے. بالکل ایسے ہی ہے، خود احتسابی کرنا اور یہ دیکھنا کہ ہم نے رمضان میں کیا پایا ہے اور کیا نہیں پایا، اس حوالے سے ہم نے بات کی ہے. اور پروفیسر ڈاکٹر مطیع اللہ باجوہ صاحب مذہبی اسکالر ہمارے ساتھ موجود ہے. پروفیسر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا، آپ پورا رمضان ہمارے ساتھ رہے اور ہماری رہنمائی فرماتے رہے، اور امید کرتے ہیں کہ آپ کو بھی ہماری یہ جو پورے رمضان کی ٹرانسمیشن ہے وہ پسند آئی ہوگی. آپ نے کہیں نہیں جانا، ایک چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ سے آپ سے ملاقات ہوگی. ملتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو جاگو لاہور. جناب عید کی آمد ہے اور گرمی کی یہ عید ہے، اور گرمی کی عید پر بھی خواتین نے سب سے منفرد نظر آنے کے لیے جناب جدوجہد شروع کر دی ہے، نئے کپڑے بنانا شروع کر دیے ہیں، اور ڈیزائنرز بھی دوسری طرف کلرز اور کپڑوں اور کٹس کے ساتھ اتنا اچھا کھیل رہے ہیں کہ ہر کوئی جو ہے ان پر دل جو ہے وہ پھینک دیتا ہے کہ اتنے خوبصورت کپڑے آج کل مارکیٹ میں آ رہے ہیں. تو زنیرہ الیاس اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. خواتین کی اس وقت کیا صورتحال ہے مارکیٹ میں، ایون کہ جو ڈیزائنرز ہیں وہ کس طرح کے کٹس لے کر آ رہے ہیں، کلر کمبینیشن کس طرح کے آ رہے ہیں. تو زنیرہ الیاس اس وقت نتاشا ڈیزائنر کے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ کیا کیا چل رہا ہے اس وقت اور جن سے ہم استفادہ حاصل کر سکتے ہیں. تو چلیے زنیرہ کی طرف چلتے ہیں. زنیرہ بتائیے ہمیں. جی بالکل، عید پہ کہا جا سکتا ہے کہ ہر کوئی خوبصورت دکھنے کے لیے نت نئے ڈیزائن جو ہے وہ کھوج کر رہا ہوتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے نئے کٹس اور کچھ یونیک دیکھنے کی جو ایک پریٹی لگنے کے ساتھ ساتھ جو ایک الگ سی لک جو ہوتی ہے وہ نکالنے کے لیے ہر کوئی نئی سے نئی چیز کی کھوج میں لگا ہوتا ہے. لیکن یہ کہاں سے ملتی ہیں، یہ تو ایک مشکل ٹارگٹ ہو جاتا ہے خواتین کے لیے، کیونکہ کہیں کلر میچ ہو رہا ہوتا ہے تو کہیں کٹس اچھے نہیں لگ رہے ہوتے. تو یہ سارا کچھ جو ہے نا ایک ہی جگہ سے مل جانا یہ بڑا مشکل ہوتا ہے. ہمارے ساتھ جو ہے اس ٹائم ڈیزائنر نتاشا موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں کیا انہوں نے اس طرح کی کلیکشن بنا دی جو لڑکیوں کو آسانی پسند آ جائے. تو نتاشا کتنا مشکل ہے یہ کپڑے ڈیزائن کرنا، اسپیشلی عید کو کلر تھیم اور کیا کٹس چل رہے ہیں آج کل؟ سب سے پہلے السلام علیکم. جی بالکل، ہمارا تو یہ کام ہے اور ہم یہ انجوائے کرتے ہیں جو ہم کر رہے ہوتے ہیں، اور کریٹو پرسن جو ہوتا ہے اس کو مزہ آ رہا ہوتا ہے. تو ہم نے اس دفعہ کیونکہ سمر میں عید آ رہی ہے تو عید کو سمر کو لے کر ہم نے بہت لائٹ کلر میں کھیلا ہے، لائک وائٹ اینڈ پیسٹل کلر میں، اور پلس کلرفل کلیکشن بھی ہم نے بہت زیادہ بنائی ہے. جو اور کٹس میں آپ دیکھ رہی ہیں کہ میں نے خود بھی ایک ہمارا ڈریپ کیری کیا ہوا ہے، اور ایک جو ہے وہ ہمارا یہ ہم نے بنایا ہے جو کہ لڑکیوں کو بہت زیادہ پسند آ رہا ہے. اور یہ آپ کسی بھی طرح کے آؤٹ فٹ پہ پہن سکتی ہیں اور خود کو بہت ہی حسین سمجھ سکتی ہیں. میرے
कैमरामैन अगर यहाँ दिखा सके तो एक ब्लैक थीम आपको यहाँ पे दिख रहा होगा और उसके बाद बिल्कुल ही लाइटर थीम जो कि कहा जा सकता है कि समर्स को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर डिज़ाइन किया गया। तो नताशा इसमें सिंपल कट्स हैं या कुछ जो है यूनिक कट्स भी इसमें बनाए गए हैं? इसको अंगरखा बनाया है और ये बहुत ही लाइट कलर के साथ पर्ल्स के बटन लगाकर इसको हमने बहुत खूबसूरत लुक दिया है। कहा जा सकता है कि ईद है और उसके बाद मुश्किल ये होता है कि जी लाइट कलर चाहिए, और पिछले साल हमने देखा था कि काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में जो देखा जा रहा था वो डिफरेंट लेसेस थी, कोई छोटे साइज़ की कोई बड़े साइज़ की लेसेस से डिज़ाइनर्स ने बहुत खूबसूरत किस्म की जो कलेक्शन बनाई गई थी। लेकिन इस साल हमने देखा है कि वाइट के साथ साथ ब्लैक थीम, क्योंकि कुछ लोग गर्मी हो या सर्दी हो क्योंकि ब्लैक एक एलिगेंट लुक देता है तो उसको अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, तो इसलिए यहाँ पर हमने देखा कि वाइट थीम भी रखा गया है, ब्लैक थीम भी रखा गया और समर शेड्स जो है जो स्प्रिंग शो कर रहे होते हैं तो वो भी रखा गया। तो ये मेरा ख्याल है कि काफ़ी अच्छा है। कट्स के लिहाज से अगर देखें तो आजकल जो लॉन्ग लेंथ चल रही हैं तो उसमें खेला गया है, तो लिहाजा कहा जा सकता है कि ईद के लिए अच्छी कलेक्शन जो है अगर चाहिए हो तो ज़रूर यहाँ से देखी जा सकती है, और समर्स के लिए एक अच्छे कट्स जो हैं डिसेंट लुक में वो भी मिल रहे हैं। जी ठीक है जी, जुनैरा इलियास हमारे साथ मौजूद थी। जुनैरा बहुत शुक्रिया आपका। और जनाब अब हमने आगे बढ़ना है और हमारा सेगमेंट है कससुल इस्लाम, जहां पर हम इस्लाम के वाक़यात के हवाले से आपको बताते हैं। तो आज जिस वाक़े के हवाले से हमने आपको बताना है वो है समामा बहुत निडर था, जर्नैल था, ताजर था, गवर्नर था, पकड़ कर लाया गया था और मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में सतून के साथ बांध दिया गया था। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पर तशरीफ लेकर आए, देखा खूबसूरत चेहरा, लंबा कद, तवाना जिस्म, भरा हुआ सीना, अकड़ी हुई गर्दन, उठी हुई निगाहें, एक हसीन जवान है, लेकिन हुक्मरानी के जितने ऐब हैं सारे उसमें पाए जाते हैं। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़े और फरमाया, कैसे हो समामा? समामा बोला, गिरफ्तार करके पूछते हो कैसा हूं? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई तकलीफ पहुंची हो? कहता है, ना तुम्हारी तकलीफ की कोई परवाह है, ना तुम्हारी राहत का कोई खदशा है, जो चीज चाहे कर लो। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा से फरमाया, बड़ा तेज मिजाज आदमी है। अपने सहाबा को देखा, पूछा, इसको दुख तो नहीं पहुंचाया? अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गिरफ्तार ही किया है, दुख कोई नहीं पहुंचाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, समामा जरा मेरी तरफ आंख उठाकर तो देखो। समामा कहता है, नजर उठाकर देखने की बात करते हो, जा नहीं देखता, मुझको मारा जाएगा तो मेरे खून का बदला भी लिया जाएगा। तो हजरत उमर फारूक जो वहां पर ही मौजूद थे, उनकी पेशानी पर सिलवटों से उनकी पेशानी भर गई, तलवार के म्यान पर हाथ तड़पने लगा कि इशारा हो और इसकी गर्दन हो, तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम हो। ये क्या समझता है, लेकिन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होंठों पर एक मुस्कुराहट आई। फरमाया, जितना गुस्सा करना है समामा जी चाहे कर लो और निकाल भी लो, लेकिन हमारा एक दफा चेहरा तो देख लो। समामा ने जवाब दिया, मदीने वाले को देखा ही नहीं था। उसने कहा, तुम्हारा चेहरा क्या देखूं, कायनात में तुझसे बदसूरत कोई नहीं है। नाउज़ बिल्लाह, उसे क्या पता था कि जनाब वो किसके चेहरे के बारे में बात कर रहा है। लोगों, ये है वो पैगंबर रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके नक्शे कदम पर हमने चलना है। जब बेआसरा था तब भी गालियां खाई, ये समामा कह रहा है। शिकन नहीं डाली, आज ताजदार हैं, अपने घर में गाली सुनते हैं, लेकिन पेशानी पर शिकन नहीं डालते हैं। फरमाया, कोई बात नहीं, मेरी बस्ती की तरफ तो निगाह डाल लो। उसने कहा, मैंने रोम, यूनान, ईरान और मिस्र की बस्तियां देखी, मगर तुम्हारी बस्ती कायनात की सबसे बदसूरत बस्ती है। नाउज़ बिल्लाह, उसको नहीं पता था कि वो किसके बारे में बोल रहा है, और इस बस्ती को क्या देखूं मैं। रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया, कोई बात नहीं। दूसरे दिन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोबारा आए, फिर वही सवाल किए और फिर समामा ने वही जवाब दिए। तीसरे दिन भी यही सब कुछ हुआ और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, आ तुझसे फरमाया कुछ नहीं मांगते, जरा सिर्फ मेरी तरफ एक निगाह डालकर देख तो लो। नहीं देखता। आप हमेशा मुस्कुराने वाले पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराकर दोबारा फरमाया, हमने उसे जाओ छोड़ दिया, तुम्हें चले जाओ यहां से, हम तुझे कुछ नहीं कहते, जाओ और अपने सहाबा कराम को जिनकी तलवारें समामा की गर्दन काटने के लिए बेताब थी
ان سے فرمایا بڑا آدمی ہے, عزت کے ساتھ لے کر جا کر اس کو مدینے سے آپ لوگوں نے رخصت کرنا ہے. انہوں نے چھوڑ دیا وہاں پر, اور پلٹتے ہوئے ثمامہ کے دل میں ایک خیال سا آیا کہ بڑے حکمران میں نے دیکھے ہیں, بڑے محکوم بھی دیکھے ہیں, جرنیل بھی دیکھے اپنی زندگی میں, مگر اتنا حوصلے والا تو میں نے کبھی آدمی نہیں دیکھا, اور اس کے چہرے کو ایک دفعہ دیکھ تو لوں کہ وہ کیسا لگتا ہے. بس ایک نگاہ پر ٹھہرا ہے فیصلہ دلوں کا. تو جناب دیکھ کر سر پھٹ بھاگا. یہ ثمامہ کی بات میں بتا رہی ہوں کہ جب اس نے پلٹ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو وہ دیکھ کر سر پھٹ بھاگا, دڑکی لگائی, اور پھر ثمامہ کہتا ہے کہ قدم میرے آگے کی طرف بھاگ رہے تھے اور دل میرا پیچھے کی طرف بھاگ رہا تھا. 2 میل بھاگتا چلا گیا, اور جتنی رفتار سے میں آگے کی طرف بھاگا تھا اس سے دگنی رفتار سے میں واپس پلٹ آیا. وہ ماہ تیام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ننگی زمین پر اپنے صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, اور صحن کی مسجد پر آیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ پڑی تو وہ ثمامہ وہاں پر سامنے کھڑا ہوا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے تو چھوڑ دیا گیا تھا, تو پھر آ گیا, مجھ کو اپنا بنا کر چھوڑ دیا, کیا اسیری ہے اور کیا رہائی ہے. یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ثمامہ بتا رہا ہے. چھوڑا تب تھا جب آپ کا چہرہ نہیں دیکھا تھا, اور اب آپ کا چہرہ دیکھ لیا, اب زندگی بھر کے لیے آپ کا غلام بن گیا ہوں. تو یہ حضرت ثمامہ کی کہانی تھی کہ وہ کس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتے ہیں, اور جب ان کا چہرہ مبارک دیکھتے ہیں تو ان کے اسیر ہو جاتے ہیں, ان کے غلام بن جاتے ہیں. تو یہ ایک سیگمنٹ ہمارا ہوتا ہے جس سے ہم واقعات اور اسلام کے حوالے سے جو زیادہ سے زیادہ مطالعہ ہے, انفارمیشن ہے, وہ آپ تک پہنچانے کی کوشش ہم لوگ کرتے ہیں. اب مجھے آپ نے اجازت دینی ہے جناب. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, اور جاتے جاتے نعت رسول مقبول ہے وہ سنیے. کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی, لیکن عید کے دن. اللہ حافظ.